پہلے کئی دفعہ یہ واقعہ گزرا ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ کبھی کبھی یہ سوال ذہن میں آتا ہے اور کئی لوگوں کے ذہن میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض واقعات بار بار کیوں بیان فرمائے قرآن پاک میں۔ ابراہیم علیہ السلام کا کئی باروں میں واقعہ ذکر ہے، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک اس کی وجہ یہ ہے، جب کوئی واقعہ اللہ تعالیٰ بار بار یا کوئی بات اللہ تعالیٰ بار بار ذکر فرماتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی بار بار انسان کے کانوں پر بات لگتی ہے نا، تو وہ کبھی نہ کبھی اس کے دل میں اتر جاتی ہے۔ عربی کا ایک محاورہ بھی ہے، اذا تکرر الکلام علی السمع تکرر فی القلب، کہ جب سماعت کے اوپر کوئی چیز تکرار کرے، کانوں پر بار بار لگے، تو وہ کبھی نہ کبھی دل کے اندر جا کر لگ جاتی ہے۔ سورہ الرحمن پڑھیں نا، بار بار آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بار بار فرمایا کہ انسان سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا کیا مہربانیاں فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ذکر ہے، اس میں کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک اس میں وجہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما کر ایک تو یہ بتایا، چونکہ یہ قرآن نازل ہو رہا ہے حضور علیہ السلام پر اور اس وقت کے جو مشرکین ہیں ان پر، اور ساتھ ساتھ مسلمان بھی ہیں ان پر بھی نازل ہوا ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس دور میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کیا کہ اس شخص کے خلاف کہ جس کی حکومت تھی، جو ظالم تھا، جو جابر تھا، فرعون، اور آپ اس قوم سے تعلق رکھتے تھے جو قوم اس کے غلام تھی، اس میں سے آپ اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کیا۔ دوسرا کس کے خلاف کیا؟ تو اس میں ایک تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تسلی ہے کہ بڑا بڑا کچھ میرے حبیب ہوا ہے، آپ بھی ہمت کریں، اور آپ جس طرح دیکھیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی فرعون کے خلاف، ہم آپ کی مدد بھی فرمائیں گے۔ اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ نبی علیہ السلام کے ارد گرد موجود ہیں، کفار ہیں، ان کو یہ بتایا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اور فرعون کی جو ہواری تھے، اس کی کچھ جو قوم تھی فرعونی، انہوں نے جب بات نہیں مانی، ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور کیا کیا، کیونکہ ان پر مختلف عذاب آتے رہے۔ تو لہٰذا اے سننے والو، تم بھی اس بات کو سمجھو کہ اللہ کے نبی کے ساتھ چلو، وغیرہ تمہیں بھی اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی مصیبت کے اندر مبتلا فرمائے۔ تو بار بار یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کبھی نہ کبھی سمجھ جائے۔ فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہماری نشانیاں دے کر فرعون اس کے حواریوں کی طرف۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں عالمین کے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہماری نشانیاں لے کر ان کے پاس گئے تو وہ ہنسنے لگے، مذاق اڑایا۔ وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان کو پچھلی سے جب اگلی نشانی دکھاتے تو وہ پچھلی نشانی سے بڑی نشانی ہوتی تھی، جب بھی ان کو کوئی معجزہ دکھاتے تو وہ پچھلے معجزے سے بڑا ہوتا تھا۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے انہیں عذاب کے اندر مبتلا کر دیا تاکہ وہ واپس آ جائیں۔ یعنی ہوتا یہ تھا ان کے ساتھ، فرعونیوں کے ساتھ، اول تو ان پر یہ ہوا کہ قحط پڑ گیا، قحط پڑا اور ان کی ساری فصلیں ہلاک ہو گئیں، کھانا پینا مشکل ہو گیا۔ پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا جی دعا کیجیے، اب ہم ایمان لے آئیں گے آپ کے اوپر، آپ دعا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے ان کا قحط دور کیا، لیکن جب وہ قحط دور ہوا، ان کی وہ دوبارہ شیطانیت سامنے آ گئی، مکر گئے۔
پھر جناب اس کے بعد ٹڈیاں ان پر مسلط کر دی اللہ تعالیٰ نے، جو ان کی فصلوں کو پھر کھا گئی، حتیٰ کہ ان کی وہ جو جڑ تک ہوتی ہے اس کو بھی کھا گئی۔ پھر دعا کے لیے آ گئی اب دور ہو جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، پھر مکر گئے۔ پھر جناب اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط یہ کیا کہ یہ جو ہوتے ہیں مینڈک، ان کے اوپر یہ مسلط کی ہے، ان کے بستروں کے اندر، ان کے برتنوں کے اندر، ان کے گھروں کے اندر ہر طرف مینڈک ہی مینڈک۔ وہ یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ ہر آنے والا ہماری جو نشانی تھی وہ پچھلی سے بڑی ہوتی تھی، لیکن پھر بھی یہ کیا کرتے تھے، مکر جاتے تھے۔ پھر ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کے جو پانی پیتے تھے وہ خون بن جاتا، اور جو ہنڈیاں بناتے تھے وہ خون بن جاتی، حتیٰ کہ فرعونی جو تھے یہ چلے گئے بنی اسرائیل کے پاس اور ان کی عورتوں سے جا کر کہتے کہ تم، عورتیں ان کے پاس چلی گئیں کہ تم جو پانی پیتی ہو اس میں سے ہمیں دے دو۔ ان کا یہ خیال تھا کہ چلو ان پر عذاب کوئی نہیں، ان سے ہم لیں گے، ہم پر نہیں آئے گا، لیکن جیسے ہی وہ پانی اپنے منہ میں ڈالتے تو وہ بھی کیا، خون بن جاتا۔ حتیٰ کہ میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ انہوں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ اپنے منہ میں سے پانی ہمارے منہ میں ڈالیں، لیکن جیسے ہی ان کے منہ میں آتا تو وہ کیا بن جاتا، خون بن جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقالو، کہ فرعونی کہنے لگے یا ایھا الساحر، موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں اے جادوگر۔ وہ جادوگر سمجھتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ رہے تھے۔ ادع لنا ربک بما عہد عندک، کہ آپ دعا کیجئے اپنے رب سے اس وعدے کے بارے میں جو اس نے آپ کے ساتھ کیا ہے۔ اننا لمہتدون، ہم ضرور ہدایت قبول کریں گے۔ فلما کشفنا عنہم العذاب اذا هم ینکثون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہم ان سے عذاب دور کر دیتے تو وہ کیا کرتے، وعدہ توڑ دیتے۔ ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي افلا تبصرون۔ اب دیکھا فرعون نے کہ آہستہ آہستہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے۔ ظاہر ہے کتنی بار ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی تو کسی کے دل میں بات بیٹھ جاتی ہے، تو ان کی طرف وہ مائل ہونا شروع ہو گئے۔ اب فرعون نے اپنی وہ جو جسے کہتے ہیں دولت کی ٹھاٹ باٹ دکھانا شروع کی، کہنے لگا کیا یہ مصر جو ہے یہ کیا میری ملکیت نہیں ہے؟ یہ نہریں، یہ باغات، یہ جتنی نعمتیں ہیں یہ کس کے انڈر ہیں؟ افلا تبصرون، تم دیکھ نہیں رہے؟ ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین ولا یکاد یبین۔ جب بندے کے پاس دلیل نہ ہو، کوئی کرن گل نہ ہوئے، تو پھر کیا ہوتا ہے، یا بندہ اس کو اپنی طاقت کا زور دکھاتا ہے، یا پھر بندہ ذاتیات پر اتر آتا ہے۔ ذاتیات مطلب پھر ذات جو اس کے ذات میں مسئلے ہوتے ہیں نا، ان کو چھیڑ کر جی پھر وہ توہین پر اتر آتا ہے۔ اب دیکھیں فرعون نے کیا کہا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ بچپن میں آپ نے منہ میں کوئلہ ڈال لیا، جس کی وجہ سے آپ کی زبان میں لکنت آ گئی، بولنے میں دشواری تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ جاؤ فرعون کی طرف، تو آپ نے کہا یا اللہ میری زبان فصیح نہیں ہے، بات کرنے میں مجھے مسئلہ ہے، تو میرے بھائی فرعون کو میرا وزیر بنا کر بھیج دے۔ اللہ کی شان ہے، موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے تھے، اللہ نے نبوت عطا فرما کے بھیج دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، آپ کی دعا سے اللہ نے آپ کے بھائی کو بھی نبوت عطا فرما دی۔ قسمت کی بات ہے۔ اور ایک طرف ابو جہل جیسے لوگ حضور کے پاس بھی رہتے ہیں لیکن کلمہ نہیں نصیب ہوتا۔ فرعون کہنے لگا میں بہتر ہوں یا یہ شخص بہتر ہے جو ذلیل ہے اور بول بھی صحیح نہیں سکتا۔ اب اس نے کیا کی، ذاتیات پر بات کی۔ اس نے یہ لفظ مہین یعنی کہ جو ذلیل کا لفظ اس نے اس لیے استعمال کیا کہ پھر آپ بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے اور بنی اسرائیل والوں سے یہ فرعونی کام لیا کرتے تھے، ہر کام یہ ان سے کروایا کرتے تھے اپنا۔ دوسرا اس نے کہا یہ جو صحیح بول بھی نہیں سکتا۔ اب اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا دی، آپ کی ذاتی جو مسئلہ تھا آپ کی زبان کا، اس نے وہ تانا دے دیا۔ فلولا القی علیہ
اسورۃ من ذهب او جاء معه الملائکۃ مقترنین فاستخف قومه فاطاعوا انهم كانوا قوما فاسقین۔ اب دیکھیں فرعون کی وہ طریقہ واردات دیکھیں۔ یہ جاہل لوگوں کو کام ہوتا ہے کہ ہر شے کو پیسے سے تولنا۔ اس نے کہا یہ اگر سچا نبی ہوتا تو اس کے پاس سونے کے کنگن کیوں نہیں؟ میرے پاس دیکھو ہیں، اگر یہ سچا نبی ہے تو سونے کے کنگن اس پر کیوں نہیں اترے؟ اگر سچا نبی ہے تو اس پر فرشتے قطار در قطار کیوں نہیں اترے؟ فرمایا کہ فاستخف قوم، ان باتوں کی وجہ سے فرعون نے اپنی قوم کو بیوقوف بنا لیا۔ فرمایا انہم فاطاعوا، دوبارہ وہ فرعون کی پیروی کرنے لگے۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ فاسق قوم ہیں۔ فلما آسفونا انتقمنا منہم فاغرقناہم اجمعین۔ یہ جملہ سنیے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب انہوں نے ہمیں ناراض کر دیا، اللہ اکبر، فرمایا جب انہوں نے مجھے اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا جب انہوں نے ہمیں ناراض کر دیا، جب انہوں نے ہمیں کیا ناراض کیا؟ ابھی بار بار انہوں نے نشانیاں دیکھی ہیں پھر بھی وہ نہیں سمجھے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا جب ہمیں ناراض کر دیا تو فاغرقناہم اجمعین، ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اب دیکھیں یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے، اللہ جب ناراض ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پھر پرواہ نہیں کرتا کسی جائے کی۔ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا کہ آگے کتنے لوگ ہیں، کتنی قوم ہیں، کتنی عمریں ہیں، کتنے بچے ہیں، کتنی بیویاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کبھی بھی مول نہیں لینی چاہیے۔ یہ تو ہر بندہ جانتا ہے لیکن کام وہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ناشکرا بندہ نہیں پسند، سود والا بندہ اللہ کو نہیں پسند، زانی بندہ اللہ کو نہیں پسند، ظلم کرنے والا، زیادتیاں کرنے والا مخلوق کے ساتھ اللہ کو نہیں پسند۔ یہ اللہ کی ناراضگی کے سبب ہے۔ فرمایا فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، فرمایا کہ اس قوم کو جو فرعونی تھے، جو گزر گئے، ہم نے ان کو کہانی بنا دیا ان کے لیے، وہ جو گزر گئے، یہ بھی ایک کہاوت بن گئی فرعونی آنے والوں کے لیے۔ اب یہ مثال ہے، ہم ان کو پڑھیں۔ ایک یہ مقصد ہے اس واقعے کو دوبارہ بیان کرنے کا، اللہ تعالیٰ کا کہ آنے والی جو نسل ہے وہ کیا کرے، اس سے سبق حاصل کرے، مثال ہے اس کے لیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی